آزاد کشمیر الیکشن کا مارکہ تحریک انصاف کے نام رہا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی نے 45 میں سے 25 نشستیں جیت کر سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ پیپلز پارٹی 11، نون لیگ 6 نشستوں پر کامیاب۔ مسلم کانفرنس اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کو ایک سیٹ ملی۔ شکایات کے باعث اہل 16 کے نتائج روک دیے گئے۔ تحریک انصاف کے کھلاڑی جیت پر نہال، بھنگڑے، نعرے اور شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ کراچی میں جیالوں کا جشن۔ آزاد کشمیر الیکشن، وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کامیاب۔ پی ٹی آئی کے صدر بیرسٹر سلطان محمود جیت گئے۔ تحریک انصاف کے تنویر الیاس نے بھی میدان مار لیا۔ پی ٹی آئی کے خواجہ محمد فاروق فتح یاب، پیپلز پارٹی کے چودھری لطیف اکبر اور سردار یعقوب بھی اپنی سیٹیں جیت گئے۔ آل جموں کشمیر کانفرنس کے سردار عتیق نے میدان مار لیا۔ انتخابی نتائج تسلیم کیے نہ کریں گے، مریم نواز کا ٹویٹ لکھا۔ 2018 کے نتائج بھی تسلیم نہیں کیے، نہ جعلی حکومت کو مانا ہے۔ نون لیگ نے دھاندلی زدہ الیکشن میں بھی بہترین مقابلہ کیا، شیم پیج کو ٹف ٹائم دیا۔ بے شرم دھاندلی پر کیا لائے عمل ہوگا، نون لیگ جلد فیصلہ کرے گی۔ کشمیر انتخابات میں کامیابی، وزیر اعظم عمران خان پر غیر متزلزل اعتماد کا اظہار۔ اپوزیشن اپنی قیادت اور سیاست پر نظر ثانی کرے۔ فواد چودھری کا ٹویٹ لکھا، زرداری اور نواز شریف کو عوام قبول کرنے کو تیار نہیں، محب سے ملاقاتیں کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ شہباز گل نے کہا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کشمیر کا الیکشن واضح اکثریت سے جیت لیا۔ ڈیلیور کرنے کے لیے بہترین ٹیم میدان میں اتارنی ہے، یہ مرحلہ سب سے اہم اور فیصلہ کن ہے۔ نون لیگ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری عطا تارڑ کی ضمانت منظور۔ گجرانوالہ علاقہ مجسٹریٹ نے رہائی کا حکم دے دیا۔ عطا تارڑ کو سخت سیکیورٹی میں وزیرآباد کچہری میں پیش کیا گیا۔ لیگی رہنما کو 30,000 کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ کہا، گرفتاری پولیس گردی کی بدترین مثال ہے، پولیس نے مذاکرات کے لیے بلا کر گرفتار کر لیا۔ پاک سعودی عرب تعلقات، وزیر خارجہ فرحان بن فیصل کل اسلام آباد پہنچیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے میں وزرائے خارجہ باہمی تعلقات، علاقائی اور عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ کراچی کورونا کے نرخ میں 24 گھنٹوں میں 1932 افراد میں وبا کی تصدیق، مثبت کیسز کی شرح 25% تک جا پہنچی۔ ضلع شرقی سب سے زیادہ متاثر، 663 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں وبا کی چوتھی منہ زور لہر سے مزید 32 افراد جاں بحق، مثبت کیسز کی شرح بڑھ کر 7.5% سے زائد ہو گئی۔ 3,752 افراد مہلک وبا کی لپیٹ میں آ گئے۔ سندھ میں آج سے دوبارہ اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ، شاپنگ مالز، دکانیں اور ڈپارٹمنٹل اسٹور صبح 6 سے شام 6 بجے تک کھلیں گے۔ صرف ٹیک اوے کی سہولت رات 10 بجے تک ہوگی۔ جمعے اور اتوار کو کاروبار بند رہے گا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں انٹر کے امتحانات کا آغاز، نقل مافیا کا راز، لاڑکانہ اور حیدرآباد میں موبائل فون کے ذریعے نقل جاری۔ عمرکوٹ، کراچی میں بوٹی مافیا سرگرم، نواب شاہ میں امتحانی سینٹر کا اسٹاف نقل کرانے میں مصروف۔ شہید بے نظیر آباد بورڈ کا فزکس کا پرچہ سوشل میڈیا پر دستیاب۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔